بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ آپ سب کو اپنی نئی جماعت میں خوش آمدید۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے چلیں دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اب آپ سب اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا پڑھیں گے آج؟ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، نظم حمد، اور اس کے شاعر ہیں صوفی تبسم، یعنی اس نظم کو انہوں نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ چلیں حمد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کے نئے الفاظ کے معنی سیکھیں، اور میں آپ کو اس کے ہر شعر کا مطلب آسان الفاظ میں بتاؤں گی۔ حمد کا شعر نمبر 1 ہے۔ جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس میں بسائی آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ بسائی کا مطلب ہے آباد کرنا۔ اس شعر میں شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ساری دنیا بنائی ہے اور ساری دنیا کو اس نے آباد کیا ہے۔ حمد کا شعر نمبر 2 ہے۔ مجھ کو بھی زندگی دی، تجھ کو بھی زندگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو زندگی کی نعمت عطا کی ہے۔ حمد کا اگلا بند ہے۔ اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے، سورج کو روشنی دی، پھولوں کو تازگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس بند میں تازگی آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ تازگی کا مطلب ہے رونق، نیاپن۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چاند، تارے، سورج اور پھول بنائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پھولوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسا اچھا سا محسوس ہوتا ہے، اسی کو تازگی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ حمد کا اگلا بند ہے۔ لیتا ہوں نام اس کا، کرتا ہوں اس کی پوجا، وہ میرا رہنما ہے، وہ میرا آسرا ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس بند میں پوجا آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ پوجا کا مطلب ہے عبادت کرنا، رہنما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، اور آسرا کا مطلب ہے سہارا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اللہ ہی کا نام لے کر اس کی عبادت کرتا ہوں، اور وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اور مشکل میں صرف ہمیں اسی کا ہی سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں صرف اسی سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ بچوں، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ صفحہ نمبر 5 پر موجود سرگرمی نمبر 2 دیکھیے۔ اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور الفاظ کے سامنے ان کے کچھ معنی بھی دیے ہوئے ہیں۔
اور یہ الفاظ آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیے۔ ابھی ہم نے ان نئے الفاظ کے معنی بھی دیکھے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بسائی۔ بسائی کے آگے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے برباد کی، آباد کی، رہنمائی کی۔ اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بسائی کے کیا مطلب ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، بسائی کا مطلب ہے آباد کی۔ تو اب آپ آباد کی کے اوپر ایک دائرہ بنائیں گے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بسائی کا مطلب ہے آباد کی۔ اسی طرح آپ کو یہ سرگرمی اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے۔ میرے ساتھ ذرا ان الفاظ کی دہرائی کر لیجئے۔ بسائی، تازگی، پوجا، رہنما، آسرا۔ آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 5 پر موجود سرگرمی نمبر 3 دیکھیے۔ اس میں آپ کو ذخیرہ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو ہم نے الفاظ معنی میں بھی پڑھے ہیں۔ آپ کو یہ ذخیرہ الفاظ دیکھ کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ذرا میرے ساتھ ان الفاظ کی دہرائی کر لیجئے۔ تازگی، رہنما، آسرا، بسائی، پوجا۔ آپ کو ان کے معنی بھی یاد ہو گئے ہوں گے، ہے نا؟ اب آپ خالی جگہ میرے ساتھ پڑھیے۔ سفر کرنے والوں نے راستے میں خیموں کی بستی بسائی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، بسائی کا مطلب ہوتا ہے آباد کی، تو اس کا مطلب پہلی خالی جگہ میں آئے گا بسائی۔ اب آپ لوگ اسی طرح ذخیرہ الفاظ دیکھ کر یہ ساری خالی جگہ اپنی کتاب میں مکمل کیجیے گا۔ اب آپ کے کرنے کا تیسرا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 5 پر موجود سرگرمی نمبر 5 کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے نظم میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ڈیش ہے اور اسی نے اسے ڈیش ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور اسی نے اسے بسایا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح، چونکہ یہ نظم میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں اور ہم نے ان کے معنی بھی پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو نظم میں موجود الفاظ سے ہی اس خالی جگہ کو بھی پر کرنا ہے۔ یہ سارے کام آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ پیارے طالب علموں، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ بتایا ہوا کام اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ چلیں اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔